صحابہ کرام نے مصطفیٰ دے نال ایسی جرت و استقامت ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا ہے، ایمان بھی لے آئے، کملی والے دی نصرت بھی کیتی، مصطفیٰ دا آمنہ دے لال دے دین دا دفاع بھی کیتا۔ رب کہندا ہے جنہاں نے ختم نبوت دا دفاع کیتا، میں رب انہاں دا دفاع کیوں نہ کراں جو ختم نبوت دا دفاع کردا ہے، عرش والا او دا دفاع کردا ہے۔ فرمایا اے سارے کامیاب ہو گئے، سارے نجات پا گئے، اساں زمین تے چل دے جنتی فرشتے، جنتی پراؤنے، جنتی مہمان بنا دیتے، زمین تے چل دے چمکا دیتے، ان چمکائے میں تے محبت نال کہنا ہوندا اللہ دی رحمت دے نال میرے دل دے جذبات، اے میرا اپنا ترجمہ اللہ قبول کر لے۔ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، سون والا جاگدا ہے، یہ کوئی سنگی کٹو، کوئی کھولو تھوڑا بہتا، کوئی ہے گا بندہ سون والا اتنے یار؟ جی سون والا پھر جڑی مت اگلے سوادوں میں جائیے۔ سرکار کے اصحاب ختم نبوت دے پہرے دار رب نے چمکائے، کیویں چمکے؟ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ ایک گل دھیان نال سن لو، بولنا پینا جے، متا سمجھو جناب ایتھے بھی انجی کم چل جائے گا نہیں، پوری محبت نال ڈی جی خان دے روشن ضمیرو میں انہاں دا تذکرہ کیوں نہ کر دیا جاواں جنہاں سب تو پہلو کملی والے دی عزت تے پیرا دیتا، مصطفیٰ دی ختم نبوت دے چوکیدار بنے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، تانوں لگدا نہیں پتہ لگ رہا، انج نہیں جے کم چلنا، آؤ کرسیاں والیاں دی آواز نہیں کہو سبحان اللہ، توجہ کر کے اونچی پڑھو سبحان اللہ۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے، ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، تڑپ جانے۔ اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے، اللہ کی قسم اسلام دی عظمت دے چار مینار، کملی والے دے چارے یار، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ اور میں آیت تطہیر دا ترجمہ کیتا ہے، آیت تطہیر دا ترجمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر، اللہ دی توفیق نال ترجمہ کیتا ہے۔ حضرت قاری مصباح الحفیظ صاحب، حضرت قاری عبدالرب صاحب، قائدین علماء کرام جناب نعمت اللہ ظفر صاحب، جناب حافظ محمد عثمان صاحب، اللہ دی رحمت نال ترجمہ کیتا ہے آیت تطہیر کے اصحاب اہل بیت کی، اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے، جڑا پاک مند ہے پڑھو پڑھو سبحان اللہ۔ اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے، تطہیر دیکھیے، تطہیر دیکھیے، اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے، تعبیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے۔ اللہ دی قسم نے پاک جویں قرآن دے سپارے پاک نے، اے کون نے؟ اے ختم نبوت دے چوکیدار، کملی والے دی عزت دے پہرے دار، اے تے صحابہ نے نا وفاواں کرن والے ہندوستان وچ جنہاں نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے مناظرے سنے، خطاب سنے۔ ایک بابا لوار علماء کرام او نا لوارا ترخانہ کر دے تے ایک بنا رہے ہے کواڑی، کواڑی سمجھ دے کیوں جی کی گل ہے گے ہو بیٹھے ہو؟ ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے سارے میرے نال لاڑا مارنا، تاجدار ختم نبوت، تانوں پتہ ہے ختم نبوت دے نعرے لان دی میری ڈیوٹی ہے نا جی،
نعرہ لان دی میری ذمہ داری ہے نا، اور میں ختم نبوت کا چوکیدار ہوں۔ انشاءاللہ حضرات دل لگاؤ پوری توجہ اور بیداری دے نال حضرت خطیب شیعہ دی تصویر انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہونے والا ہے، بس چند منٹ اور مینوں برداشت کر لو دل لگا کے محبت دے نال۔ گل میں پتہ کیڑی سنان لگا سا، بابا لوار بنا رہا سی کی کلاڑی بنا رہے ہیں تے ایک نا مرزائی قادیانی مرزے قذاب دے منن والا آکے کول بہ گیا، ہمارے حضرت مہدی حضرت مسیح موعود ہمارے مرزا صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے مرزا صاحب کی یہ عظمت، ہمارے مرزا صاحب کی یہ کرامت، ہمارے مرزا صاحب کا یہ کمال، وہ اپنے جھوٹے مدعی نبوت دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، قذاب دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں کہ بابا نا کواڑی دی تار بنا اتے ریتی پھیر دے پیا تے دلے چاہتا ہے کر لے تعریفاں مرزے قذاب دیاں جنیاں کرنیاں نے، بس کام تھوڑا ہی رہ گئے۔ کواڑی دی تار پیا بناندا ہے، وہ کہندا اوناں چر کر لے جو کرنا ہے، کواڑی بن گئی نا کہ بابے لوہار نے وچ ٹھوکیا دستا، اور دستا اس مرزائی قادیانی دے ہاتھ وچ پھڑایا، پھالا کلاڑی اپنی گردن تے رکھی، اور حضرات ہاں پہلو بابے نے خود پھڑی کواڑی تے پھالا او دی گردن تے رکھیا مرزائی دی، ان کیا ہن دس کی کہہ رہا سے، کواڑی رکھی ہوئی گردن تے کی کیا ہن دس کی آنا سی، کہنے لگا نہیں بابا جو تم کہے گا میں وہی کہاں گا، کہنے لگا کہ مرزا جھوٹا، کہنا مرزا جھوٹا، کہنے لگا کہ مرزا قذاب، کہنا مرزا قذاب، کہنے لگا کہ مرزا قادیانی دجال، کہنا جناب مرزا قادیانی دجال، جو نے بابے نے پھر پنجابی چ جو اخوا سکدا سی نا او اس مرزائی کولو اخوایا، بابے نے لانتاں پوائیاں، بابے نے گالیاں کڈوائیاں، حضرات اس مرزائی دی گردن تے کلاڑی آئی، اپنے جھوٹے مدعی نبوت نے مارے، جو کہن والے نے کیا وہی مگر کہندا گیا۔ ہن اگلی گل میں جڑی تانوں سنان لگا نا، تواڈے امام دے دروازے تے دستک دین لگے ہاں، بابے کا جناب مغل نے، بابے لوہار نے، مسلمان نے، ختم نبوت دے چوکیدار نے، غیرت مند نے کواڑی دا پھالا اپنی گردن تے رکھیا اور دستا اس مرزائی دے ہاتھ چ پھڑایا، اور انہوں کیا جدو کواڑی تیری گردن تے آئی تو اپنے نبی جنہوں تو نبی ماننا ہے انہوں گالیاں بھی کڑیاں، انہیں اتے لانتاں بھی پائیاں، اور شان قادیانی اور کواڑی میری گردن تے وے پھالا تیرے ہاتھ دے اندر ہے، منو کہہ میں اپنے نبی دی توہین کرا، میں کملی والے نو گالیاں نکالا، میں آمینہ دے لال تے نعوذ باللہ کوئی نامناسب الفاظ استعمال کرا، میری گردن تے کواڑی چلا دے، تیری گردن تے کواڑی آئی تو اپنے نبی نو گالیاں بھی نکالیاں، لانتاں بھی پائیاں، کواڑی میری گردن تے ہے، کواڑی چلا دے، میرے وجود دے ٹکڑے کر دے، لیکن یاد رکھی میرے انگ انگ دے وچوں لو لو دے وچوں ٹکڑے ٹکڑے دے وچوں اگر آواز آئے گی تے کوئی آئے گی تاجدار ختم نبوت، اور شیر بڑو ہاتھ چک دیو، ٹھنڈ لگ دیئے بڑھے شیر بھی ہاتھ چک دو، بکلا جو ہاتھ کڑو، تاجدار ختم نبوت، میرے لوں لوں جو آواز آئے گی میرا نبی سونا، سبحان اللہ، میرا مصطفیٰ سونا، میرا پیغمبر سچا، میرا نبی آخری، میرا نبی سچا، میرا نبی اعلیٰ، میرا مصطفیٰ سونا، میرا پیغمبر سونا، او دا کمال سونا، او دا جلال سونا، او دا جمال سونا، او دا خصال سونا، او دا وصال سونا، او تے سونا ہی سونا، او دا بلال سونا، میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات جنہاں پاک پیغمبر دی عزت تے پیرا دیتا، رب کائنات نے چمکا دیتے، پتہ کیویں چمکے؟ ایک کتاب ہے دنیا دے اندر او دا نام ہے القادیانیہ، عربی چ چھپی نا، اردو چ دا ترجمہ ہویا قادیانیت اور اسلام، قادیانیت، انگلش چ دا جناب ترجمہ ہے۔ جس ہستی نے کتاب لکھی نا، جس ہستی نے کتاب لکھی، گل سنیا جی، جدوں سعودی عرب دے اندر اے فتنہ پہنچیا
اتھے نہ پہنچیا افریقہ دے ملکاں چ پہنچیا ایک ملک دے حاکم نے اس وقت دے بادشاہ نو شاہ فیصل نو خط لکھیا کہ اے قادیانیت کی چیز ہے سانو دے بارے کوئی مستند اور مصدقہ مواد چاہیے حضرت شیخ عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے مفتی اعظم نے مدینہ یونیورسٹی طلباء نو کیا سانو قادیانیت دے بارے ہندوستان چ فتنہ اٹھیا اے دے بارے جڑا طالب علم مصدقہ مستند معلومات فراہم کرے گا سعودی حکومت اس کتاب نو جمع کرن چے مواد نو جمع کرن چے اس طالب علم نال پورا تعامل کرے گا. ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیتا شیخ محترم حضرت مفتی ابن باز ایک کام میں کراں گا. فرمان لگے بیٹا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام احسان الہی ہے اور میں پاکستان دا طالب ہوں. جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج گج کے انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا. شیخ محترم ایک ذمہ داری مینوں دیو میں مواد جمع کراں گا. مواد جمع کیتا نا اس نوجوان نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کتاب جمع ہوگی مسودہ چھپیا. حضرات جدوں لکھن لگے نا ہوتے کہ صنفہ احسان الہی ظہیر خریج من الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھن لگے نا تے حضرت علامہ صاحب کہندے نے شیخ محترم فاضل نہ لکھو کیونکہ فاضل اجے میں بنیا نہیں فارغ ہویا نہیں. تے فرمان لگے پڑھدا تے ایتھے ہی نا کتاب جناب ہمیشہ رہے گی تا قیامت رہے گی. اتنے لکھیا ہوئے گا فاضل مدینہ یونیورسٹی خریج من الجامعۃ الاسلامیہ. حضرات گل سنن والی ہے. حضرت علامہ کہندے نے شیخ کی پتا میں آخری امتحان پاس ہی نہ کر سکاں آخری امتحان چ فیل ہو جاواں تے لوکی کہن گے جھوٹ لکھے ہے فاضل ہے نہیں تے فاضل لکھے ہے. حضرات گل سنیو حضرت مفتی ابن باز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے احسان الہی ظہیر اگر تو آخری امتحان میں مدینہ یونیورسٹی میں سے فیل ہو گیا میں مدینہ یونیورسٹی کو بند کر دوں گا. میں یونیورسٹی کو بند کر دوں گا. جب قادیانیت چھپی دنیا سے اور آج بھی خلیج سے عرب ملکوں سے قادیانیت کا کلا کما ہوا کوئی مرتد مرزائی قادیانی عربوں میں نہیں جا سکا خلیج میں نہیں جا سکا. یہ شرف اللہ نے اہل حدیث کے ایک فرزند کو عطا کیا ختم نبوت کے چوکیدار کو عطا کیا. اور پھر صلہ پتہ کی ملیا نتیجہ کی ملیا دیوبندی عالم دین حضرت سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ایک دن میں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور ایک بڑا بھاری برکم ہاتھ بڑی سختی سے میرے کندھے پہ لگا. میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ علامہ احسان الہی ظہیر کا ہاتھ تھا. مجھے اشارہ اٹھنے کا کیا میں ان کے ساتھ اٹھا. وہ مسجد نبوی سے باہر جا رہا تھا میں اس کے پیچھے جا رہا تھا. آگے بقی قبرستان آیا وہ بقی میں داخل ہوا میں اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا. شاہ جی کہنے نے میں حیران تھا کہ اتنے طاقتور آواز اتنے طاقتور گلے والا آج کچھ بول کیوں نہیں رہا. وہ آگے آگے چل رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جب سیدنا عثمان ابن عفان کی قبر مبارک آئی تو پیغمبر کے دورے داماد پیغمبر کے پیارے داماد نبی کے خلیفہ ثالث کے قدموں میں کھڑے ہو کے احسان الہی ظہیر نے ہاتھوں کو بلند کیا کہا اللہ تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تیرے نبی کے صحابہ کی ناموس کا اہل بیت کی عظمت کا چوکیدار بن کے اللہ میں ان عملوں کی ان کمائی کا بدلہ اس محنت کا صلہ تجھ سے دنیا کا جاہو جلال اور مال نہیں مانگتا. اللہ اپنے نبی کے ستاروں کے جھرمٹ میں ایک قبر کی جگہ مانگتا. صحابہ کے جھرمٹ میں ایک قبر کی جگہ. حضرت سید عبد المجید شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے پشاور کا خطاب ہے کہنے لگے جب لاہور میں بم کا دھماکہ ہوا 1987 مارچ میں 23 مارچ کو مجھے دوستوں نے کہا علامہ بم دھماکے میں زخمی شدید زخمی ہوئے ہیں. میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں
علامہ کو ابھی کچھ نہیں ہوگا. میں نے اس دن کی دعائیں، اس کا رونا، اس کا گڑگڑانا دیکھا تھا. میں نے کہا ابھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مجھے ایسے ماحول اور ایسے اسباب نظر نہیں آ رہے کہ یہ جنت البقیع میں دفن ہو سکے. ابھی اس کو کچھ نہیں ہوگا. کچھ دنوں کے بعد دوست آئے، کہنے لگے شاہ جی بڑی خوشی کی بات ہے، علامہ صاحب کو علاج کے لیے سعودی عرب سے طیارہ آ کے لے کے جا رہا ہے. وہ خوش ہو رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے شاہ جی خوشی کی بات ہے. میں نے کہا وہ جا نہیں رہا، اس کو بلا لیا گیا ہے. اب وہ نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بلا لیا گیا ہے. ختم نبوت کے چوکیدار کی دعا پوری ہوتی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی پیغمبر کے ستاروں کے جھرمٹ میں، اور نبی کی حدیث کے خادم امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو رب نے قبر عطا کی. لوگوں یہ پیغام ہے آپ کے لیے، ختم نبوت کے چوکیدار بنو. تم اکیلے ہو، تم اکیلے، ادھر دیکھو، تم اکیلے ہو تب بھی، تم دو ہو تب بھی، تم 100 ہو تب بھی کملی والے کی ختم نبوت کا، صحابہ کی ناموس و عظمت کے دفاع کا پرچم پکڑ کے میدان میں کھڑے ہونا تمہارا کام ہے. تم اکیلے کھڑے ہوگے، اللہ تمہارے پیچھے فرشتوں کی صفیں کھڑی کر دے گا. حضرات آؤ، جان بھی قربان ہے انشاءاللہ، ختم نبوت پر، جان بھی قربان ہے انشاءاللہ، صحابہ پر، جان بھی قربان انشاءاللہ. حضرت قاری صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، میرا اللہ دی رحمت دے نال نعرہ لگان دا ٹائم ہو رہا ہے. قاری صاحب نے فرمایا سی مرزے دا بڑا آپریشن، حضرت مولانا شیخ سعید الفت، شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ دے شہر فیصل آباد دی ایک عظیم ہستی بزرگ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ. انہاں دی نا میں ایک اگلے دن بڑی خوبصورت نظم سننا سا پیا. شیخ صاحب رحمت اللہ لمبی نظم ہے، میں 2-3 شعر تانوں سنا دینا، بلکہ شیخ صاحب دے انداز وچ سنا دینا. ختم نبوت دے منکراں نوں کہندے نے پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے، پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے، اخے لفظ خاتم دا مانا ہی ہو رے. پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے، اخے لفظ خاتم دا مانا ہی ہو رے. چلو لفظ خاتم دا مانا جے ہو رے تے عاقب دے مانا دا دل وچ کی چورے. حضرت حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب بیان کر رہے سن نبی پاک دی پاک حدیث، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، الَّذِي لَيْسَ نَبِيٌّ بعد، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. شیخ صاحب فرمانے نے چلو لفظ خاتم دا مانا جے ہو رے تے عاقب دے مانا دا دل وچ کی چورے. اے بھی تے حدیثاں دے اندر ہے آیا، خدا دے پیارے پیغمبر سنایا. میں احمد محمد میرا نام ماہی، میں حاشر میں عاقب نبیاں الہی. تے عاقب دا سونے سنایا اے مانا جدے پیچھے کوئی نبی نہیں جے آنا. اور کہنا اور مرزائیو تواڈی اس مشکل دا حل ہی کوئی نہیں، مرزے وچ نبیاں والی، تواڈی اس مشکل دا حل ہی کوئی نہیں، اے دے وچ نبیاں والی، نبی والی اے دے چ گل ہی کوئی نہیں. اسی کداں اینو نبی من لئیے، اسی تا شریف آدمی وی نہ کہیے، اسی تا شریف آدمی وی نہ کہیے. جے جائے کہ اینو نبی من لئیے، اسی کداں اینو نبی من لئیے. جیوندا جے ہووے تے منہ پن دئیے، اسی کتا اینو نبی من لئیے. جیوندا جی ہوئے تے منہ پن دئیے. اور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمانا محمد نبی آخری ہے پیارا، اے ختم نبوت دا چنڈا نیارا. خدا دے فضل تھی لہراندا رہے گا، چمک دمک اپنی دکھاؤندا رہے گا. اے سن لو جب تک زندہ رواں گے، عزم کرو بالجزم کرو، ارادہ کرو وعدہ کرو. اے سن لو جب تک زندہ رواں گے، نہ جھوٹی نبوت چلن
اے سن لو جب تک زندہ رہانگے نہ جھوٹی نبوت اے چلن دوانگے نہ جھوٹی نبوت اے چلن دوانگے مصیبت زمانے دی ہر ایک سوانگے پارے جھوٹائے جھوٹے نو جھوٹا کوانگے حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک بن کے میدان عمل میں کھڑی ہے اور عزم بالجزم کر کے اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قائدین کی سرپرستی میں اس بات کا عزم کر چکی ہے مرتے دم تک ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے اور 31 مارچ کو انشاءاللہ 31 مارچ کو ہم گجرانوالہ میں ختم نبوت کا میدان سجا رہے ہیں ختم نبوت کے پروانوں کو 31 مارچ کو جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اتنی قوت کے ساتھ یہ پیغام دیں گے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے اب ملک پاکستان میں ختم نبوت کے غداروں کے لیے جگہ تنگ ہو چکی ہے اب ملک پاکستان میں وہی رہے گا جو ختم نبوت کا وفادار ہوگا جو غدار ہے وہ اس ملک سے نکل جائے اس ملک سے دفع ہو جائے اور انشاءاللہ آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں 5 مارچ کو مرکز البدرین میں بھی اللہ کی رحمت سے یہ ڈنکا بجائیں گے اس کے بعد 31 مارچ کو گجرانوالہ کی سرزمین پر پورے پنجاب سے ختم نبوت کے پروانوں کو جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ عزم کرو ڈیرہ غازی خان تو قاری صاحب دی قیادت دے اندر قافلہ جائے گا انشاءاللہ اللہ دی عزم کر دیں دو بس انشاءاللہ لو جی 2 بس حضرت قاری صاحب نے اعلان کر دیتا ہے یہ لے کے جا سکتے نے کیونکہ میں پچھلیاں کانفرنساں دے ویکھے ہیں یہ کھڑ سکتے نے تسی عزم کرو ولولہ تازہ ہو جائے بیدار ہو کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو بلانا چاہتا ہوں مل کے زور نال ختم نبوت شیر بڑھ کے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں سوئے ہوئے کو جگانا چاہتا ہوں ختم نبوت اتنی شیر بن کے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد انشاءاللہ اور یہ ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد انشاءاللہ باقی گلہ اڑگیاں 5 مارچ نو مرکز البدرین دے اندر اللہ حاضرین نو ساڈی سبتی نجات دا ذریعہ بنائے میں ایک دفعہ پھر حضرت قاری عبدالرب جرار صاحب دا مشکور ہاں اور اس مرکز دے عظیم قیام تے انہوں مبارکباد پیش کرنا اللہ انہوں چند پائے تکمیل تے پہنچائے اللہ آباد و شاداب کرے اللہ بڑی ترقیاں عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ تشریف لاتے ہیں خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کے فرزند ارجمن ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے بہت پیارے بھائی فضیلت الشیخ قاری مصباح الحفیظ فیصل آبادی انشاءاللہ وہ انشاءاللہ عظمت امی عائشہ کیا موضوع ہے عظمت امی عائشہ انشاءاللہ عظمت امی عائشہ پچھلے جلسے میں جو 5 جون کو یہاں ہوا تھا جب ان کے چھوٹے بھائی مدثر نکاح الحفیظ بیٹھے تھے تو
تو اس وقت میں نے قاری صاحب کی یاد میں ایک شعر پڑھا تھا. مجھے علم نہیں تھا اس شعر کے پڑھنے کے دوران میرا عظیم بھائی ہمارا بازو تھا جام منظور رحمہ اللہ، وہ بھی چلے گئے، آج وہ نہیں ہے. اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. تو شعر کیا تھا؟ قاری عبدالحفیظ صاحب کی یاد میں، کچھ ایسے بھی لوگ گزر جائیں گے دنیا سے، اللہ اکبر. کچھ ایسے بھی لوگ گزر جائیں گے دنیا سے، جن ڈھونڈ نہ نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. میرے بھائیوں دعا کریں اللہ اس مرکز کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے. آمین. زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کتنا دن ہے کتنا گھنٹے ہے، لیکن جب تک زندہ رہیں گے اللہ رسول کے وفادار رہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے چوکیدار رہیں گے. انشاءاللہ. جب تک زندہ رہیں گے مساجد و مدارس کا دفاع کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے گلی گلی نگر نگر کریا کریا کوچا کوچا پشاور سے کراچی تک کوئٹہ سے بلتستان تک انشاءاللہ ہمارا یہ کارواں چلتا رہے گا. اللہ کے فضل سے میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں. وہ اللہ دن دکھانے والا ہے. یہ مسجد مکمل ہو جائے گی اور اس میں انشاءاللہ 1000 مسافر طالب علم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے. انشاءاللہ. میں زندہ رہا تو آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں 1000 بچوں کا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بھی وفا کا وعدہ کریں، مرکز کے وفادار رہیں گے، انشاءاللہ. اسلام کے پہریدار رہیں گے. تشریف لاتے ہیں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کے فرزند فضیلت الشیخ قاری مصباح الحفیظ فیصل آبادی امی عائشہ کی عزت شان مقام بیان کریں گے. والد محترم قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی بھی امی 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 کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. جس دن وفات ہوئی تو 17 رمضان تھا، امی عائشہ کی وفات کا دن تھا. میرے بھائیوں میں ڈیرہ غازی خان سے خطیب ایشیا کے جنازے میں پہنچا. ڈیرہ غازی خان سے اللہ نے میری ایسی مدد کی آپ حیران ہوں گے. میں بس کے اڈے پر جہاں پہ پہنچا تو 11 بجے کا ٹائم لگا ہوا تھا اور انہوں نے بولا ہم انشاءاللہ آپ کو 4 بجے فیصل آباد میں پہنچا دیں گے. گرمیوں کے دن تھے. 4 بجے سے چند منٹ پہلے فیصل آباد اڈے پر پہنچے. وہیں سے اسپیشل رکشہ کرایا اور شیخ کالونی میں قاری صاحب کی مسجد جہاں قاری صاحب خطیب تھے اس میں جنازہ تھا. پھر وہ میں نے دیکھا منظر لائف چلایا دنیا کو دکھایا. لوگوں اہل حدیث ولی اللہ لوگ ہیں. اہل حدیث صحابہ کی عظمت کے لیے جیتے ہیں، صحابہ کی عظمت کے لیے مرتے ہیں. اللہ صحابہ کی عظمت کرتے ہوئے ان کو مقام بھی دے دیتا ہے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ شیخ تفصیلی دعا بھی کریں گے. ہم گناہگار ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ
اس مرکز کو اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا دے اللہ اس مرکز کو ختم نبوت کے جھنڈے دنیا میں لہرانے کا مرکز بنا دے یہ انشاءاللہ بنے گا کیونکہ اب سرفروش میدان میں آ چکے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إلهي عبدك العاصي أتاك
اللہ جے تو معاف کر دے تینوں کوئی پوچھن والا نہیں، الہی جے تو معاف کر دے تینوں کوئی روکن والا نہیں ہے، اور تیرا بندہ، تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے تے حاضر ہے، جے تو ددکار دے تے تینوں کوئی روکن والا نہیں ہے۔ اللہ تیرا یہ بندہ تیرے دروازے تے حاضر ہے، اللہ تو اپنی رحمتاں نال معاف فرما، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کر دینے تے قادر ہے۔ رات دا آخری پہر ہے، اللہ کولوں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی سنو معاف فرما دے وے۔ حضور علیہ السلام دی شان اندر چند اشعار پڑھنے ہاں جڑے میرے والد محترم پڑھیا کر دے سن، انشاءاللہ تعالی توانو سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سناواں گا۔ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے، تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے ماں خدیجہ کے میں ہاتھ آنے والا چیتڑا ہوتا، کاش میں تیرے یاقوتی لبوں میں، کاش میں تیرے یاقوتی لبوں پہ سجی دعا ہوتا، احد و بدر میں بندی، احد و بدر میں بندی لاشوں میں، کاش میں بھی بندہ ہوتا، اور تیری ختم نبوت کے لیے، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا، کون جانے تیرے قاری کیا مانگے ہیں، کون جانے تیرے ہاتھ سے قاری کیا مانگے ہیں، یہی کہ تیرا ہاتھ میرے لبوں سے لگا
ہوتا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدا ثناء اللہ ملک اللام ذو الجلال والاکرام اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور انتہائی احترام دلائق اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی اس حاضری نو، ساڑے اس تشریف آوری نو، ساڑے اس بیٹھنے نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر قبول و منظور فرمائے۔ میری پہلے بھی ایک دفعہ اتنے حاضری ہو چکی، میرے والد محترم دے بعد اساڑے نال تسی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، میرے بھائی قاری عبدالرب جرار صاحب نے ساڑے تے شفقت فرمائی، اور انہاں بزرگاں نے تسی لوگاں نے ساڑے نال پیار کیتا، شفقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے اس پیار نو، اس محبت نو، اس شفقت نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے بابے دا ساری زندگی اے مشن رہا کہ اسی قرآن سنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنانی ہے، اور عظمت صحابہ سنانی ہے، اور پھر میرے بجی رحمت اللہ علیہ دا خاص پسندیدہ موضوع جنہوں اللہ نے اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فضیلت بیان کرن دے اندر اللہ نے اتنی عزت دیتی کہ اندرون ملک بیرون ملک میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فضیلت، شان، عزت بیان کر دیا، اور پھر اللہ نے وہ وقت لے آندا کل نفس ذائقۃ الموت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ او وقت آ گیا، اللہ نے پھر قبول فرمایا اس دن جدے نال تو محبت کرنا ہے، جدے نال تو پیار کرنا ہے، جدے دوپٹے دی عزت تو لے کر کے پوری دنیا دے اندر سنانا ہے، سنا دا رہا
اللہ نے اسے دن اسے محبت دے اندر اللہ نے اپنے کول بلایا اللہ تبارک و تعالی جویں اسی اج دنیا دے اندر صحابہ نال محبت کرنے اپنے پاک پیغمبر نال محبت کرنے صحابہ نال محبت کرنے ازواج مطہرات نال محبت کرنے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کس طرح اپنے رستے دے اندر قبول فرمایا اسی طرح جس طرح میرا بابا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت بیان کر دیا اسے دن جس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات اسے دن اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں اپنی رضا رحمت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے سب دعا کیتا کرو تو آڈا ادنا جیا خادم تو آڈا فقیر کاری تو آڈی خدمت کرن والا دن رات قرآن سنان والا نہیں پرواہ کی تھی کسی بھی چیز دی کہ میں کس طرح سفر کر رہا ہاں نہیں پرواہ کی تھی اپنی بیماری دی کہ میں نے بیماری کی ہے مگر اللہ دے رستے تے ساری زندگی تبلیغ کر دیا قرآن سنا دیا اس دنیا تو چلا گیا اللہ انہوں جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے میں جو موضوع عرض کرنا ہے وہ عرض کرنا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان سیدہ عائشہ عظمت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا اور خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کو لے آئے آ کر کے ادنو میرا پاک پیغمبر اللہ نے مینو تیرے کو لے گھلیا ہے کی دے کر کے گھلیا ہے اللہ نے مینو حریر و ریشم دے اندر نکاح تیرے
نکاح دا پیغام گھلیا ہے، پیغام زوجیت گھلیا ہے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیغام گھل کر کے فرمایا ہے، کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہی لکا یا محمد، ہی لکا یا محمد، میرا نبی ہے تیرے واسطے، اللہ نے تیرے واسطے پسند کیتا ہے۔ لوگ گلاں کر دینے، لوگ کی کیا دینے، لوگ دینے عائشہ صحیح نہیں سی، او دا والد صحیح نہیں سی، او دا فلاں صحیح نہیں سی، او دا فلاں صحیح نہیں سی، مگر اے یاد رکھو ویرا، اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی تم پاک رکھ اپنے آپ نو، میرا نبی اپنا بستر پاک رکھ، میرا نبی اپنا لباس پاک رکھ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ میرا نبی اپنا بستر پاک رکھ، میرا نبی اپنے آپ نو پاک رکھ، اپنے کپڑے نو پاک رکھ، تے بستر پاک کیے او میرا نبی، میرے نبی دا بستر پاک کی ہے، میرے نبی دے کپڑے پاک کی ہیں، میرا نبی دا بستر پاک ہے، میرے نبی دا، میرے نبی دیاں ازواج مطہرات پاک ہیں، میرے نبی دے ساتھی پاک ہیں، میرے نبی دے ابو بکر پاک ہیں رضی اللہ تعالی، میرے نبی دے ابو بکر پاک ہیں، میرے نبی دے عمر پاک ہیں، میرے نبی دے عثمان پاک ہیں، میرے نبی دے علی پاک ہیں، میرے نبی دے تمام صحابہ پاک نے، بولو میرے نبی دے تمام صحابہ پاک نے، میرا نبی پاک ہے، میرے نبی دے صحابہ پاک نے، میرا نبی پاک ہے، میرے نبی دی عائشہ، میرے نبی دی ازواج مطہرات پاک نے۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اے موضوع لے کر کے میں ٹریا ہاں، جو میرا بابا ساری زندگی ادا رہا، ساری زندگی ادا رہا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی دیاں بیویاں، میرے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں بنا دیتیاں، میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں بنا دیتیاں۔ اللہ نے سانو اعزاز عطا فرمایا، اللہ نے سانو عزت عطا فرمائی کہ مومنہ دیاں ماواں کون نے؟ مومنہ دیاں ماواں اللہ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی نہیں، میرے نبی نو اللہ نے فرمایا تیریاں بیویاں نو اسی امت دیاں ماواں بنا دیتا ہے، تے پھر جڑا ماں دا گلا کرے او بندہ حلال دا نہیں ہویا کردا، جڑا اپنی ماں دا گلا کرے، جڑا اپنی ماں تے تہمت لاوے، جڑا اپنی ماں تے بریاں گلاں کرے او بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جڑا عائشہ نو مسلمان نہ منے، جڑا عائشہ تے توہین کرے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدے تے اللہ دے جدے بستر تے اللہ دی وحی اتر دی رہی، جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی دفعہ جبریل نو فرما دے جا کر کے میرے نبی دیاں بیویاں نو سلام کہیں، جا کر کے میرے نبی دے صحابہ نو سلام کہیں، جتے کہ آنا اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اوتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل جا کر کے کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے امتیاں ماواں نو، اللہ نے امتیاں ماواں بنایا تے مومنہ
انہاں نے منیا اسی منیا کہ ساڑیاں ماواں اسی منیا انہاں دی عزت کی ہے اسی منیا انہاں دی شان کی ہے بھونکن والے بھونک دے رہن گے مگر اسی عرض کر دے رہاں گے اللہ نے انہاں نو ساڑیاں ماواں بنایا وہ عظمت والیاں ماواں وہ عزت والیاں ماواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اللہ دے سامنے عرض کر رہے ہیں آسمانہ دی طرف دیکھ رہے ہیں اجنے اللہ اللہم لا تلمنی فیما لا املکو اللہ مینو اس گل تے ملامت نہ کریں جہاں میں مالک نہیں جدا میں مالک نہیں اللہ مینو اس گل اندر ملامت نہ کریں اللہ عائشہ دے معاملے دے اندر اللہ میں چاہنا ہاں کہ تمام بیویاں دی طرف اسی طرح محبت مڑے جس طرح عائشہ صدیقہ دے نال جس طرح عائشہ وال میری محبت دا منہ مڑدا ہے اللہ فرماندا ہے اللہ دے جڑے کم میں آپ کراں میرا نبی تینوں ملامت کیوں کراں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے دو مہینے گزر جاندے سن دو مہینے گزر جاندے سن سانو ایک وقت دا کھانا دوسری وقت دا کھانا اگر نصیب ہوندا سی تے او ایک کھجور دا دانا ہوندا سی اللہ اکبر ایک کھجور دا دانا ہوندا سی دو مہینے گزر جاندے سن اج ساڈے گھراں دے اندر انواع و اقسام دیاں نعمتاں رکھیاں ہوئیاں پھر بھی اسی کیا نے ساڈے گھر اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک منگن والی عورت میرے گھر دے باہر آئی منگن والی عورت میرے گھر دے باہر آئی ایک گھر کی دا رحمت للعالمین دا ایک گھر کی دا نبی امام الانبیاء دا ایک گھر کی دا میرے پاک پیغمبر دا گھر کی دا میرے پاک پیغمبر دا سیدہ فرماندیاں نے میں گھر دے باہر ویکھیا اس عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا میں گھر دے باہر ویکھیا جدوں میں ویکھیا تے ایک عورت او دے 2 بچے اور وہ لے کر کے بیٹھی ہوئی ادھی میں اللہ دا نام تے اللہ واسطے کچھ دیو اللہ واسطے کچھ دیو سیدہ فرماندیاں نے غور کر میرے ویرا سیدہ فرماندیاں نے میں پورے گھر دے اندر نظر ماری میں پورے گھر دے اندر نظر ماری ذرا مار اپنے دل دے اندر ذرا سوچ اپنے ذہن دے اندر اپنے دل دے اندر سوچنا اگر میرے گھر دے اندر میں نظر مارا تے ویکھاں انواع اقسام دیاں نعمتاں پیاں ہویاں کپڑے بسترے تے کی کچھ پیا ہویا اے میرے پاک پیغمبر دا گھر ہے میرے پاک پیغمبر دا گھر ہے کی ادنے سیدہ فرماندیاں نے میں پورے گھر دے اندر نظر ماری مینوں پورے گھر دے اندر صرف ایک کھجور دا دانا نظر آیا اللہ مینوں ایک کھجور دا دانا نظر آیا میں پورے گھر دے اندر ایک کھجور دا دانا میں وہ کھجور دا دانا چکیا لیا کر کے اس عورت دے ہاتھ اندر پڑا دیتا اس عورت دے ہاتھ اندر دیتا اور انہیں فشقت لہا انہیں انہوں 2 ٹکڑے کیتا 2 حصے کیتا ادھا ایک بچے دے منہ دے اندر ادھا دوسرے بچے دے منہ اندر پا دیتا دونوں کھلایا کھلا کر کے خود اللہ دیا حمدہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی ماں عائشہ فرماندیاں نے میرے دل نو کچھ ہویا اللہ میری بھی اولاد ہوندی اللہ میری بھی اولاد ہوندی میں
میں ایویں کھلاندی پلاندی جذبہ ممتا دا میرے دل دے اندر ابھریا اللہ میری بھی اولاد ہوندی میں ایویں کھلاندی پلاندی اللہ میری بھی اولاد ہوندی میں انہاں نوں ایویں کھلاندی کھڈاندی کھلاندی اللہ حضور علیہ السلام دا گھر ہے حضور علیہ السلام دی گھر والی ہے نبی علیہ السلام دے انتظار اندر بیٹھیاں رو رہیاں نے روئی جا رہیاں نے روئی جا رہیاں نے نالے ادیاں نے اللہ مینوں بھی اولاد دتی ہوندی اللہ میرے کولے بھی اولاد ہوندی اللہ میرے بھی بچے ہوندے میں بھی ایویں کھلاندی کھڈاندی اللہ روندیاں رہیاں کافی دیر تک رو رہیاں نے ادھروں پاک پیغمبر آ گئے کون آ گئے پاک پیغمبر آ گئے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہیاں نے کون رو رہیاں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہیاں نے ادیاں نے حضور 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے عائشہ تینوں کن رلایا ہے عائشہ تینوں کنے روایا ہے ماں فرما دیا نے حضور انج کر کے مسئلہ پیش آیا انج کر کے منگن والی آئی حضور میری اولاد ہوندی حضور میرے بھی بچے ہوندے حضور میں بھی میں کھلاندی پلاندی حضور علیہ السلام بھی رون لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عائشہ اے میرے قبضے دے اندر نہیں ہے عقیدہ میرا عائشہ میرے قبضے دے اندر نہیں ہے اے لوگا دن فلاں دے قبضے دے اندر فلاں دے قبضے دے اندر فلاں دے روٹی دین والا فلاں بچے دین والا فلاں بیٹیاں دین والا فلاں بیٹے دین والا او میرا عقیدہ سن سب کچھ کرن والی ذات اللہ دی سب کچھ کرن والی ذات اللہ دی رازق او مالک او خالق او سب کچھ کرن والا اللہ ہے سب کچھ کرن والا اللہ ہے اگر اولاد دے میرے نبی نو تیو قادر ہے اگر اولاد نہ دے تیو قادر ہے او میرے نبی تے بھی وہی قادر ہے اے عقیدہ ساڈا جو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سکھایا اللہ دے نبی نے سانو سکھایا کہ عقیدہ یاد رکھو عقیدہ پکا رکھو پختہ رکھو لا